أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. سب سے پہلے آج ماہ مبارک رمضان المبارک کی 27ویں دن کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے 26ویں دن کا روزہ، 26ویں دن مولانا روزہ جا سباج کسل محمد اللہم صلی علی محمد علیہ. سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن روزے کی فضیلت کو انشاءاللہ بیان کریں گے. پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ مبارک رمضان کا 26واں روزہ مکمل کر لیں تو پروردگار عالم اس انسان کے نامہ اعمال میں آج تک جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی معصیت ہیں، جتنے بھی نافرمانیاں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دے گا، بخش دیا جائے گا. الا الدماء والاموال، مگر یہ کہ حقوق الناس اور خون کے حوالے سے، کہ میرے ذمہ کسی کا خون ہے تو وہ صاحب حق جس کے ذمہ خون ہے یا جس کے مال میرے پاس ہے تو ان کے اس کے علاوہ، یعنی حق الناس اس میں دوسرے الفاظ میں حق الناس کے علاوہ باقی تمام حقوق کو خداوند متعال نے آج کے روزے کی وجہ سے بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. یہ پہلا ثواب. اب اس کی وضاحت تھوڑا سا کروں گا. دوسرا فرماتے ہیں کہ آج کے دن کی روزے کی وجہ سے پروردگار عالم ایک دن میں نہیں بلکہ پورے سال کے لیے 70,000 فرشتوں کو ہمارے گھروں کے اوپر بھیج دیتے ہیں. یعنی آج ایک دن کا روزہ رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں یار میرے گھر میں کوئی فرشتہ آ جائے تو میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں یار، ایک فرشتہ میرے پاس گھر میں آ جائے. ٹھیک ہے، اب اللہ کی ذات وہ قریب مہربان ذات ہے. ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک فرشتہ نہیں، 1,000 بھی نہیں ہے، 5,000 بھی نہیں ہے، 70,000 فرشتے بھیجیں گے. اور جس جگہ پر اللہ کا ایک فرشتہ ہو وہ رحمت لے کر آتے ہیں، تو جس گھر میں 70,000 ملائکہ نازل ہو اس گھر میں رحمت اور برکتوں کے نزول کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. تو یہ ماہ مبارک رمضان کا روزے کا یہ دن ہے. اب روایت میں فرمایا، حدیث میں پیغمبر خاتم نے ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کا روزہ اللہ کے ذات تمام گناہوں کو بخش دے گا الا یہ کہ حق الناس کے علاوہ. اب حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق ہے حقوق اللہ اور دوسرا حق ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جیسا کہ نماز پڑھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کل بشریت کے اوپر مکلف شیعہ فقہ میں اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بلوغ، عقل اور قدرت، یہ شرائط ہے جن کو شیعہ فقہ میں شرائط عامہ کہا جاتا ہے، یعنی عمومی شرط. کوئی انسان بالغ ہو جائے، اس کے بالغ ہونے کی عمر تک وہ پہنچ جائے اور وہ عقل بھی رکھتا ہو، مجنون نہ ہو، ہماری زبان میں پاگل نہ ہو، اس کا عقل صحیح اور سالم ہو، یہ دو شرط. تیسرا قدرت رکھتا ہو، کر سکتا ہو، یعنی میں اللہ کے لیے عبادت بجا لا سکتا ہوں، خدا نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں. یہ تین شرائط آ جانے کے بعد وہ مکلف بنتے ہیں. اب ہر مکلف کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جس طریقے سے نماز واجب ہے اسی طریقے سے روزہ بھی واجب ہے. کیوں؟ یہ حقوق اللہ میں سے ہے. اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے زکوٰۃ، اسی طریقے سے خمس، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی بنسبت رکھتا ہے. اور خداوند متعال کی ذات غفور ہے، مہربان ہے. حقوق اللہ کی بنسبت جتنے بھی انسان سے خطا ہو جائے، جتنے بھی انسان سے سہو اور خطا اور معصیت ہو جائے، وہ ذات غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے.
بخش سکتے ہیں، معاف کیا جا سکتا ہے، مگر حقوق الناس کے حوالے سے اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرتا۔ اور ایک شرعی مسئلہ میں سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو پردہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ یعنی اگر میں اپنی وائف کو کہے بھئی پردے وردے کا کوئی زمانہ ختم ہو گیا، پہلے تو لوگ پردہ کیا کرتے تھے، اب پردہ نہ کرو، تو آپ اس کے اوپر میری بات ماننا واجب ہے یا پردہ کرنا واجب ہے؟ احسان، جزاک اللہ، پردہ کرنا واجب ہے۔ بھئی میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس معاملے میں شوہر ہونے کے حساب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میری اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھیں، مستحب نمازیں۔ اور ایک مسئلہ آ گیا ابھی، تو عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے، مستحب روزے نہیں رکھ سکتے، اگر منع کریں۔ ہاں، مجھے ایسا کھلے دل کا آدمی ہو، یا تو سال بھر روزہ رکھو، ہمارے نے کہا کیا جائے گا، اس کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سال بھر نمازیں پڑھتے رہو اپنے لیے، اپنے اس کے لیے، اس میں لیکن شوہر کی اجازت اس میں ضروری ہوتی ہے، کس میں؟ مستحب میں، واجب میں کوئی یہ نہ سمجھے آج مولانا نے بولا ہے ایسا نہ ہو۔ واجب نمازوں میں کسی کا نہیں چلتے، نہ مولوی کا چلتے ہیں، میرا رب کہیں چلے گا واجب نمازوں میں، میرا خالق کا حکم ہے بھئی آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، میرے رب نے کہا ہے بیٹھ کے پڑھو، اب بیٹھ کے بھی میں نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، دائیں پہلو پہ اوپر لیٹ کے پڑھو، دائیں پہلو پہ میں نہیں پڑھ سکتا، مرض آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہو رہے ہیں نا، تو میں دائیں پہلو پہ بھی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، بائیں پہلو پہ، بائیں پہلو پہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو جس کیفیت میں ہے اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ غرق ہوتے ہوئے بھی، میں غرق ٹھنٹنے مارتا ہوا سمندر میں کشتی کے اندر ڈوب رہا ہو، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوتے۔ لا صلاۃ، یعنی نماز کے لیے کوئی بھی نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے، نماز اللہ کی جانب سے کیوں واجب ہے؟ اصل کہنا یہ چاہ رہے کہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی ذات کی جانب سے ہمارے اوپر واجب حق میں سے ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنا خداوند متعال کا حکم ہے، میرا خالق، میرا رب کا کہنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب میرے لیے روزہ رکھو، اور کیا ہے، جس طریقے سے روزے کو تم لوگوں کے اوپر خدا نے واجب قرار دی ہے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی واجب تھا، تو تم لوگوں کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب ہے، یہ خداوند متعال کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے مجھے اتنی حیثیت دی ہے، سال بھر میرے گھر کا نان و نفقہ میرے لیے انتظام ہے، اور ان سب کے بعد میرے اوپر حج واجب ہو جاتے، تو خدا نے کہا کہ بھئی خانہ خدا میں حاضر ہو اور حج ادا کرو۔ میں کہہ سکتا ہوں بھئی ابھی میں حج نہیں کر سکتا، آنے والے سال حج کریں گے، یہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ حج کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دیگر واجبات، یہ حقوق اللہ کی بنسبت خداوند متعال کی ذات غفور ہے، مہربان ہے، وہ ذات بخش سکتا ہے، لیکن حقوق الناس کی بنسبت اللہ کی ذات بھی اس بات کے اوپر قادر نہیں رکھتا کہ اللہ کی ذات بھی حقوق العباد کو بخش دی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں نے مولوی کے غیبت کی ہے، ٹھیک ہے، اور مولوی رمضان گیا، مولوی بھی گیا، ابھی دیکھو آخری تیاری ہو رہی ہے، ادھر بچوں کو انعامات دے رہے، مولویوں کے چلے جانے کا وقت ہے، بھائی مولوی صاحب کی غیبت کیا، اب مولوی صاحب دنیا میں ہو یا نہ ہو، کہیں ملے یا نہ ملے، میں مسجد میں جا کے 1000 رکعت نماز پڑھتا، یا اللہ اس رمضان میں مولوی ایک تھا، میں نے ان کی غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے ذات کہیں گے تم اتنا فریاد کرے روئے، اس وقت تک میں معاف نہیں کر سکتا جب تک جس کی تو نے غیبت کی ہے وہ انسان تمہارے ہو اس کو معاف نہ کرے۔ قیامت تک انسان روتے رہے میں نے فلان مومنہ عورت کی، فلان مومن کی میں نے غیبت کی ہے، یا اللہ میری غیبتوں کو معاف کر میں، نہیں، اللہ کے ذات کا نظام دیا ہے، اللہ نے آئین دے رکھا ہے، اللہ نے قانون دے رکھا ہے، قانون یہ حق اللہ کی بنسبت خدا کے ذات غفور ہے، مہربان ہے، اتنی مہربان ہے، کہتے ہیں کہ ابھی شب قدر کے بارے میں آپ کو میں بیان کر چکا ہوں، اگر آپ لوگ شب قدر کے اعمال میں تھے تو روایت ہے من احیا لیلۃ القدر، جو شخص ایک رات شب قدر کی رات جاگ کر گزارے تو خداوند متعال ان کے اگرچہ گناہوں کی تعداد آسمان میں ستاروں کی مانند
زمین میں جتنے بھی وزنی پہاڑ ہے، اب ہم دیکھیں بھائی میں کوئی پہاڑ نہیں نظر آ رہا، صرف پہاڑی پہ تھوڑا سا پہاڑ نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی وزنی پہاڑ ہے، اب بلتستان ہے، ہم سب لوگ پورا بلتستان پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ہے، تو اتنی پہاڑیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر موجود پورے پہاڑوں کے وزن کے برابر بھی گناہ ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہو، اور زمین کے اوپر موجود ریت کے ذرہ کے برابر بھی گناہ ہو، پھر بھی میرا رب یا اے میرا خالق میرا معبود مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوئی ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما، خدا کے ذات معاف کر دے گا، خدا کے ذات بخش دے گا۔ اس لیے روایت ہے کہ آسمان و زمین کے برابر بھی اگر انسان گناہ کر لے پھر بھی خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا رب میرا خالق میرا معبود غفور ہے، مہربان ہے، وہ بخش سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوا کرو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بلکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے رحمت، مہربانی، عطوفت کو اپنی ذات کے اوپر لکھ دی گئی ہے، یعنی میں غفور ہوں، رحیم ہوں، اور میں اپنے بندوں کے اوپر رحمت کروں گا، نظر رحمت کروں گا، یہ خدا کی ذات نے لکھ رکھا ہے۔ یہ کس کی بنسبت ہے؟ حقوق اللہ کی بنسبت ہے، لیکن حقوق الناس کی بنسبت، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، خدا نہ خواستہ جب تک جس انسان کی آپ نے غیبت کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے، اللہ کی ذات کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ محمد وآل محمد صلی تو آج کی روایت میں 26واں روزے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو شخص ماہ مبارک رمضان کا 26واں روزہ مکمل کر لے گا تو خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، جتنے بھی گناہ ہو، جتنے بھی معصیت اس کے نامہ اعمال میں ہو بخش دے گا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آ گئی، آج ہم اللہ کی ذات نے ہمارے گناہوں کو، جب ہم مغرب کا روزہ کھولیں گے اور ہاتھ میں خرما لیتے ہوئے ہم اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، پھر اللہم یا واسع المغفرہ اغفر لی کہہ کے پہلا لقمہ ہم زبان میں رکھیں گے تو ہماری ساری گناہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، بخش دے گا میرا معبود رب ہمارے ساری گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس طریقے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، قد ولدت یعنی نئے سرے سے آپ کی ایک ولادت ہوئی ہے۔ دو اعمال کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے نا، اس میں سے ایک زیارت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت، انشاءاللہ بڑی فضیلت، روایات میں مولا حسین کے زوار کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ روایت ایک یہ ہے کہ جب مولا حسین کا زائر کربلا میں پہنچتے ہیں، حائر حسینی میں پہنچ کر انشاءاللہ پروردگار آج کے اس روزے کے صدقے میں ہم سب کو بہت جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ تو فرماتے ہیں جب کوئی زائر حسین، مولا حسین کا زائر کربلا میں پہنچتے ہیں اور حائر حسینی میں پہنچ کر جب قبر مطہر کے اوپر زری کے اوپر پہنچ کر السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرا مولا حسین دور و دراز سے سفر کے مشکلات برداشت کرتے ہوئے آپ کے حرم تک آیا ہوں، میرا سلام ہو۔ جو ہی مولا کے حضور ہم سلام پڑھتے ہیں خداوند متعال کی جانب سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لے خوش نصیب انسان مولا حسین کا زائر، آج تک تو عام انسانوں میں تیرا شمار ہوتا تھا، آج سے تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا خوشخبری مولا حسین کے زائر کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے صلی علی محمد، اللہ کے رسول کی جانب سے اسے سلام دیا جاتا ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ آج ہم لوگ یہ باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی فلان سے دور و دراز سے کوئی مومن یا مومنہ مجھے سلام بھیجے، مثلا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سلام دیا تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں یار، شکر ہے اس دنیا میں بھی کوئی میرا یاد کرنے والا تھا یار۔ آج ہم مثال کے طور پر ہم بلتستان کے اس کونے میں رہ رہا ہے، دوسرا امریکہ کے کسی کونے میں ہے، اور وہ سلام جب دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، یار شکر ہے میرے یاد کرنے والا کوئی انسان دنیا میں تھا، کوئی مجھے سلام دے رہا ہے، اتنا کوئی نیک انسان۔ لیکن ادھر کون سلام دے رہا ہے؟ سلام بھیجنے والا خاتم الانبیاء والمرسلین،
सलाम लेके आने वाला कौन है? खुदा के मलक फरिश्ते सलाम लेके ला रहा है, और सलाम देने वाला, जिसको सलाम दिया जा रहा है वो कौन है? मौला हुसैन का जाहिर। पहला सलाम देते हैं, सलाम देने के बाद फरमाते हैं कि इस्तअनिफिल अमल, ये मौला हुसैन के जाहिर को फरिश्ते कहते हैं। फिर आप वही बात आएगी, आज तक तो मौलाना साहब ने हमेशा फरिश्ता नाजिल किया हमारे ऊपर, हमें नजर तो नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात जब हमारे इस बरज़खी निगाहें खुलेंगे तो आपको नजर आएगा। ये रिवायात में, ये हदीस में ऐसे ही नहीं बोला है, होता भी ऐसा ही है। मैं कहूँ यार मैं तो 50 मरतबा करबला जाके मुझे तो कोई फरिश्ता नजर नहीं आया, नजर आने वाली चीज नहीं है, ज़ाहिरी निगाहों नहीं देखते, आलम माना में होता ही यही है। फरिश्ता मुझे मुखातब कर रहा होता है, फरिश्ता मुझे पुकार रहा होता है, और जाहिर से कहता है कि इस्तानिफिल अमल, नए सिरे से आज से अमल शुरू करो। क़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र, परवरदिगार आलम ने मौला हुसैन की ज़ियारत की बदौलत तुम्हारी आज तक के तमाम गुनाहों को बख्श दी है। ये मौला हुसैन की ज़ियारत के हवाले से है। दूसरा यह है कि क़यामत का दिन होगा, अरसे महशर के ऊपर हजरत आदम से लेकर आखिरी आने वाला फर्द। क़यामत हम लोग उमूमन कम समझते हैं ना, क़यामत या हंस के क़यामत चलो नाम मत पता है भाई, क़यामत का सिर्फ हम लोग सोचना इंसान के लिए वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क़यामत वो दिन है कि जिस दिन हजरत आदम, पहला कायनात में पहला इंसान, पहली हस्ती जो इस कायनात में अल्लाह के ज़ात ने खलक की है, उससे लेकर आखिरी आने वाला फर्द तक, आखिरी आने वाला फर्द जब दुनिया में आएगा, उन सबको खुदावंद मुतआल अरसे महशर के ऊपर जमा कर दिया जाएगा। अंबिया, औलिया, सुलहा, फुकहा, उलमा, बहुत सारे, पूरे जहां यानी पूरी बशरियत जमा हो जाएगी। उस वक़्त मौला हुसैन का ज़ाहिर, इस कैफियत में मौला हुसैन के ज़ाहिर को अरसे महशर में लाया जाएगा। जब वो क्या कैफियत होगी इंसान जब अरसे महशर में अंबिया व मुरसलीन, पूरी बशरियत के सामने अरसे महशर में जब लाया जाएगा, पूछेंगे एक दूसरे से, और ये कौन से खुशनसीब इंसान है कि जो नूर की सवारी के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके सर के ऊपर नूर की ताज सजाया हुआ है, ताज करामत रखा गया है। कहेंगे ये हुसैन इब्न अली के ज़ियारत करने वाले खुशनसीब लोग थे। फिर वहां पर भी अंबिया तमन्ना करेंगे, एक काश हमने भी दुनिया में हुसैन की ज़ियारत की होती। ये मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए फजीलत है। अब आज की हदीस में मौला ने, पैगम्बर खातम में फरमाया, जो शख्स रमजान मुबारक का 26वां रोजा मुकम्मल कर लेगा, खुदा की ज़ात उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। यानी आज शाम के रोजे खोलने के बाद हमारे गुनाहों नामे अमाल में एक भी बुरा अमल नहीं रहेगा, सबको मेरा माबूद, मेरा खालिक माफ कर देगा, सबको बख्श देगा। तो हमें भी चाहिए कि कल से हम नए सिरे से अमाल शुरू करें, इसलिए कि मेरे खालिक ने आज तक मेरे सारे खाते के क्लोज कर दिए। आप जब किसी दुकान से खाता लाते हैं, जब पैसे महीने के आखिर में जब हम खाता देने जाते हैं, क्या कहते हैं? भाई जो मेरा खाता है उसको आप आज से खत्म कर दो, मैंने खाता क्लियर कर दी है, मैंने पैसा दे चुका हूँ, ताकि कहीं बुरा कोई हिसाब किताब ना हो। आज हमारा खुदा की जात, मेरा माबूद हमारे गुनाहों को आज के एक दिन के रोजे की वजह से सब गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा, और हमें ये पैगाम मिलेगा कि इस्तानिफिल अमल, ये लोगों नए सिरे से अमल शुरू करो, इसलिए कि खुदावंद मुतआल ने आज तक हमारी तमाम गुनाहों को माह मुबारक रमजान के 26वां रोजे की बदौलत खुदा ने हमें माफ कर दी है। इल्ला ये कि हुकूकुन नास हो, और क्या है, माल और अमवाल का मसला हो, तो हुकूकुन नास को खुद खुदावंद मुतआल भी माफ नहीं करता, जब तक साहिब हक से क्या है माफ तलब नहीं की जाए, वो खुदावंद मुतआल भी उसको माफ नहीं करेगा। इसी लिहाज से कुछ उमूर में हमारे बल्तिस्तान वाले बहुत ही अच्छे हैं, उसमें से एक यही है कि जब हम फौत हो जाते हैं दुनिया में, कोई भी हमारे गाँव में, किसी भी पूरे बल्तिस्तान में, सिर्फ उसमें नहीं है, जब फौत हो जाने के बाद कब्रिस्तान में, उधर ही कब्रिस्तान में ऐलान करते हैं, अगर किसी का कोई हक है तो हम वारिसीन से तलब कर लो, अगर हक नहीं है, आप भूल चूक हुई है, गैबत की है, तो माफ कर दो। उसी वक्त, या अगर कब्रिस्तान में न कहें तो मस्जिद में, इमाम बारगाह में ऐलान करते हैं, भाई फलान मरहूम हो चुका है, अब उसके जितने भी अगर हक है तो वारिसीन से तलब करो, हक नहीं है तो उनको माफ करो। ये बेहतरीन अमल है,
بہترین. اگر مجھے جتنی بار زندگی میں میری غیبت کی، اس دن میں نے للہ فی الپروردگار جتنی بار انہوں نے میری بےعزتی کی ہے، میری غیبت کیا ہے، مجھے تہمت لگایا ہے، آج تیری خوشنودی کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں. کوئی مومنہ معاف کر دیتا ہوں، آج اس کا کھاتا کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. یہ نیک عمل بلوچستان میں، ایک دنیا میں کہیں اور کربلا میں رہ رہے ہیں. کئی دفعہ ہم قبرستان میں لوگوں کو دفنانے گیا، یہ عمل نظر نہیں آیا. نجف میں ہم رہ رہے ہیں، کئی دفعہ ہم لوگ قبرستان میں ایسے میتوں کو لے کر گئے، یہ عمل نظر نہیں آیا. صرف ایک جگہ پر نظر آیا، وہ ہمارا بلتستان کا معاشرہ ہے. یہ عمل ہونا بھی چاہیے، اور یہ بہترین عمل ہے کہ جب دنیا سے گزر جانے کے بعد اگر حق ہے تو آپ صاحب ہے، وارثین ہے، وارثین کے پاس جاؤ، بھائی میرا پاس یہ حق تھا، مجھ سے اتنا انہوں نے پیسے لے چکا ہے، یہ میرے پاس شریعہ عادل گواہ ہے. شریعت میں ہم ایسے ہی نہیں ہوتے بھائی کوئی آ کے مجھ سے طلب کرے. مولانا یوسف نے مجھ سے 2 لاکھ لے کے گیا 26 رمضان کو، اب جا کے کوئی طلب کر لے، یا کوئی نہ گواہ ہے. بھائی میرے پاس آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا کوئی وہ نہیں ہے، جب تک اس لکھے ہوئے ہونے کے اوپر 2 عادل کی گواہی شرط ہے. اسی لیے قرآن نے کیا حکم دیا ہے، جب کبھی کسی سے معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. قرآن نے کیوں تاکید کی ہے؟ تاکہ کسی مفسدے میں، کسی فساد میں ہم لوگ شکار نہ ہو. کسی سے کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، عادل گواہ رکھا کرو، سامنے رکھ کے معاملے کو طے کرو، تاکہ آپس کی مروت بھی محفوظ رہے، آپس میں رشتہ بھی قائم رہے. تو یہ جو عمل ہے ہمارے ہاں بلتستان کے اندر، یہ بہت بہترین عمل ہے. یہ اسی وجہ سے اس کے گناہ، اگر ایسا تو نہیں کہ بھائی اگر ہم لوگ معافی طلب کر لیں، کوئی دل میں کدورت رکھے معاف نہ کریں، تو اس کا ایک اپنا عمل ہے. قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُ، یعنی لوگوں کے لیے درگزر کیا کرو، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کو بخش دیا کرو، معاف کر دیا کرو. لیکن اگر اللہ کی ذات نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی وہی سب مل کر ہم. یہ بھی ہے نا کہ رخصات مسجد میں ہم لوگ کہتے ہیں ادھر، وہ اس میں ہم رخصات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری طرف سے ہم نے معاف کر دیا. اگر وہ حقوق الناس میں سے ہے تو وہ حقوق الناس اور اللہ کے ذات اس کو بخش دے گا، کیونکہ میں نے صاحب حق نے اس کے معاف کر دی ہے. تو یہ حقوق الناس کے حوالے سے ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں تو ایک یہ مسئلہ آج کے روزے کے حوالے سے ہے. دوسرا، ایک نہیں 70,000 فرشتے روزانہ ہمارے اسی دنیا میں جو ہمارے گھر ہے ان کی طرف نظر کریں گے. آپ نے کہیں اور عمل کے بارے میں پڑھا ہے کہ بھئی 26 روزے کے علاوہ 15 روزے کے لیے عمل یہ ثواب دیا ہے. کل آپ لوگوں کو سونے کے ہار بھی دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ خدا کے 70,000 فرشتے نظر کرم کریں گے ہمارے گھروں کے اوپر. یہ آج کے دن کے روزے کا ثواب ہے. ایک دفعہ نہیں، 70,000 فرشتے ہمارے گھروں کے اوپر، روزہ داروں کے گھروں کے اوپر 26واں روزے کے ثواب کی وجہ سے نظر کرم کریں گے. یعنی خلاصہ یہ ہو گیا کہ میرا رب کتنا غفور ہے، مہربان ہے ہمارا خالق. آپ اندازہ لگائے خدا کی رحم مہربانیوں کو، کتنا غفور ہے. بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے طلب کرے، میری طرف قریب آئے، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں. بھئی اگر ایک امام خمینی کا ایک جملہ ہے، ایک آن کے لیے، ایک لحظے کے لیے خدا کا کرم مجھ سے ہٹ جائے تو میں راکھ ہو جاؤں گا. ہمارے بلتی زمان میں کہتے ہیں کہ تھلچت گوئل کو نام و نشان اس کو نہیں رہے گا. ایک آن کے لیے خدا کی نظر کو مجھ سے اٹھا لی جائے. اب نظر کرم ہی ابھی بھی ہے، لیکن رمضان کے 26واں روزے کی فضیلت یہ ہے، ایک نہیں 70,000 ملک مقرب آپ اور میرے اوپر، آپ اور میرے گھروں کے اوپر نظر کرم کریں گے، رحمت اور رحمت کی نگاہ سے ہمارے گھروں کو دیکھیں گے. تو ایک فرشتے کی نظر کرم ہماری دنیا سنور جائے گی. تو آج 26واں روزہ وہ مقدس دن ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے اوپر نظر کرم کریں گے. یہ سعادت خدا نے آپ اور مجھے نصیب کی ہے. بولا نواز محمد و آل محمد کے بزرگ. اچھا جی، کل والا عمل، پہلے عمل جو ہے پرسوں والا عمل، پرسوں عمل تھا دعا ہم نے پڑھنی تھی، یعنی خدا کا حمد بجا لانا تھا. اس کو بہت زیادہ ثواب میں نے پرسوں بیان کیا ہے. پڑھنا یہ ہے الحمد للہ رب العالمین. وہ لکھ کے جو آپ کو دیا اس کو دیکھ کے پڑھو. 3 سطر ہے. پہلا سطر ہے الحمد للہ رب العالمین. دوسرا سطر ہے الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الحمد
लिल्लाहि कमा हुआ अहलु, ये दो जुमला है। तीसरा जुमला है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, ये हो गया जी दुआ जिक्र। अब उसका फजीलत मैंने बयान किया, जब आप जबान से या रब तूने मुझे नेमतें दी है, सेहत दी है, सलामती दी है, ये मैं जिक्र करूंगा तो खुदा फख्र करेगा रोए जमीन के ऊपर। मिसाल के तौर पर फिर वही बात करेंगे 48b में, वो मोमिना मेरी हम्द बजा ला रहा है, ए मेरे फरिश्तों जो कुछ मांगे उसको अता कर दो। ये खुदा मुताल के ज़ात अता फरमाते हैं। और शाम को जब हम कहेंगे तो फिर खुदा की ज़ात फख्र करेगा, भाई बड़ी बात है, भाई मैं इधर जमीन में रह रहा हूँ, आप लोगों के साथ रह रहा हूँ, और कायनात में मेरा खालिक फरिश्तों के ऊपर फख्र कर रहा है। अभी मुझे मिसाल के तौर पर इधर इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, इधर कोई फरिश्ता बैठा हुआ हो, कितना हम लोग सोचेंगे यार खुदा का फरिश्ते मलक मुकर्रब। अब एक ने खुदा के ज़ात मलक मुकर्रब के ऊपर फख्र कर रहा है कि मेरा वो बंदा, वो मोमिना या वो मोमिन मेरी हम्द कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। ए मेरे फरिश्तों देखो, नजर करो कितना गफूर और मेहरबान। मिसाल अभी कोई इधर जवान लड़की नमाज पढ़ रहा हो, मैंने कर यार कितने खुश नसीब लड़के, देखो तरबियत कितने बेहतरीन की उनके वालिदैन ने। हम लोग उनकी तरफ नजर करेंगे तो आप लोग से सोचेंगे भाई माशाल्लाह से बेहतरीन, ये सोचेंगे। अब अल्लाह की जात अपने फरिश्तों को बता रहा है, देखो मेरे उस बंदे के ऊपर, देखो मेरे उस मोमिना औरत के ऊपर जो मेरी हम्द कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। ये मंजर हमें, फिर वही बात आती है, जब तक नजर ना आए हमें समझ में आने वाली चीजें नहीं है। लेकिन ये हदीस में है, कभी भी हदीस में कोई ऐसी बात नहीं होती है जो जब तक वाकई ना हो। तो हम ये जो जुमला पढ़े इंशाल्लाह मिलकर पढ़े, अल्हम्दु बिस्मिल्लाह साथ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो याद है ना, बिस्मिल्लाह के बारे में बताया था मैंने, बिस्मिल्लाह में 19 कलिमात है। अल्लाह के साथ जो भी इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो 19 आफत से महफूज रखते हैं परवरदिगार आलम। तो बिस्मिल्लाह भी साथ पढ़ा करो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुआ अहलु, यानी परवरदिगार तू लायक हम्द है, उतनी तेरी जात के लिए हम्द, मतलब ये होता है उसका। ये फिर आगे फरमाना है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, ये आपके लिए मैंने बयान किया। दूसरा कल एक और अमल बताया था, वो अमल क्या था? हाँ शाबाश, आयतुल कुर्सी पढ़नी थी। बुलाना नहीं, याद रखना है। हाँ इंशाल्लाह मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग के लिए फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। हम लोग फायदा सिर्फ उसी की चीज, कोई बीसी लगाए ना, बीसी आ जाए तो हो मेरे पास आज तो 5 लाख आ गया यार, बीसी लगाया, उसका हम फायदा समझते हैं। कोई आपके लिए डोनेशन कर रहे, हम समझते ये इससे भी ज्यादा बढ़ के कोई फायदा आपके लिए नहीं है। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आएंगे, खुदा के मलक फख्र करेंगे। कहता है तो मेरे लिए 3, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने कबूल की तो पढ़ता हूँ 2 मिनट, तो क्या 1 मिनट में मुझे नहीं लगता ये पढ़ने में, बल्कि 30 सेकंड में खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलु, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, बस खत्म, 30 सेकंड से भी वक्त खत्म हो गया। दूसरा कल अमल बताया था, वजू करने के बाद हमने 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है। आप उसका सवाब आज सुनो, गौर से सुनो, और इस हदीस को समझ में आने के लिए याद रखने की नियत से बुलंद आवाज से दुरूद पर मोहम्मद हमारा हमारा कल का अमल ये था, जो शख्स अब वजू के बाद 1 मरतबा, चाहे वाजिब वजू हो चाहे मुस्तहब वजू हो, वजू वजू के हालत में होना चाहिए। वजू के बारे में मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, रिवायत है ना, अल वुज़ू नूरुन वल वुज़ू अलल वुज़ू नूरुन अला नूर, वजू खुद बिजात खुद वजू नूर है, रोशनी है, सुकून का बायस है इंसान के लिए, परेशानियां दूर हो जाती है, गम अंदो डल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे वजू करने से। तो 1 मरतबा वजू करे, और वजू चाहे वाजिब वजू हो चाहे मुस्तहब वजू हो, वजू करने के बाद 1 मरतबा हम आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें। ये कल का अमल था, अब उसकी फजीलत हम आज बयान कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मन क़रा अला इस्री वुज़ूइही आयतुल कुर्सी, जो शख्स अपने वाजिब या मुस्तहब वजू के बाद
ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اس کا اجر کیا ہوگا، ثواب کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ ثواب 40 عاما، اللہ سبحانہ و تعالی 40 سال خدا کی عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر 40 سال، بھائی مجھے نہیں پتا، میں 40 سال، ابھی 36واں سال میری زندگی چل رہی ہے، 40 سال کی زندگی ہے یا نہیں پتا ہے، ایک مرتبہ میں پڑھیں گے تو پروردگار عالم 40 سال اللہ کی عبادت، 40 سال خدا کی بندگی کا ثواب مجھے عطا کرے گا۔ اور کیا چاہیے بھائی، میں ایک دفعہ وضو کر لوں، ایک مرتبہ پڑھ لوں تو خدا کی طرف مجھے 40 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ اگر 2 مرتبہ کوئی خوش نصیب عورت 2 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کو تقسیم کر لیں، کتنی بات، 80 سال، 3 مرتبہ پڑھ لیں تو کتنا ہوگا، 120 سال۔ میری عمر ابھی 70، پیغمبر کی حدیث بھی ہے نا، پیغمبر کی حدیث ہے، آپ لوگ پھر یہ بھی کہیں گے یار یہ مولانا بس صرف حدیثیں بتاتے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، میری امت محمدی کی عمومی جو زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 60 سے 70، امت محمدی کی اعمال امتی، میری امت کے جو ہے عمومی جو ایوریج میری امت کی جو عمر ہوگا وہ 60 سے 70 سال کا ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا میں 40 سال زندہ رہوں یا نہیں رہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یعنی وضو کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو خداوند متعال کے ساتھ 40 سال خدا کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ بولا نواز، ہیلو السلام علیکم، ہیلو ہیلو، بولا نواز سے محمد آل محمد کے بعد درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ وضو کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں، پروردگار عالم اسے ایک مرتبہ پڑھنے پر 40 سال خدا کی بندگی کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ایک عمل ہے، ایک ثواب ہے۔ اگلا ثواب سنو، وَرَفَعَ لَهُ 40 دَرَجَةً، جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند متعال اسے 40 درجہ اس کا بلند کریں گے، ایک مرتبہ پڑھنے کے اوپر، ایک مرتبہ پڑھنے کے اوپر 40 درجہ خداوند متعال اس کا بلند کریں گے۔ بلند آواز سے محمد آل محمد کو بلند۔ یہ دوسرا ثواب سمجھ رہے، دوسرا ثواب ہو گیا۔ تیسرا ثواب کیا ہے، وَزَوَّجَهُ اللَّهُ 40 حَوْرًا، اور خداوند متعال 40 حور عین آپ اور میرے خدمت کے لیے معین کریں گے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ حور العین صرف ہم لوگوں نے، آپ ہمارے پاکستانیوں نے اور انہوں نے صرف مردوں کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ حور العین ایک تعبیر ہے، ایک کنایا ہے خداوند متعال کے خدام کے لیے، ٹھیک ہے۔ سوال بھی ہوا تھا کسی نے، بھائی مردوں کے لیے تو حور العین، عورتوں کے لیے کیا ہے، وہاں کے جواب دینے والے نے دیا غلمان، بھائی حور العین خداوند متعال کے ذات میں خدام کے لیے، خدمت کرنے والے، ہمارے آپ کے آج کی زبان میں نوکر، خدمت کرنے والے خداوند متعال معین کریں گے۔ تو جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو 40 سال خدا کی عبادت کا ثواب، اور 40 درجہ قیامت کے دن میرے درجہ بلند کریں گے۔ کتنا بلند کریں گے، 40 درجات بلند کریں گے۔ ایک درجہ کے لیے ہم قیامت کے دن ترسیں گے۔ روایت قرآن کی آیت ہے نا، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرت، اس کا بلتی میں زبردست ایک ترجمہ ہے، گدلو گوجا، قیامت جالگت الجدہ لے نام سی مہاجم والا افطاری چکمن سچپن ان پاکستان میں، یعنی مومنہ چگلا ویسے ہے تم آسان جو پوزیدان ہے ادھر گیا وہ نہیں ہے، لیکن نیکی لے چبے سے سن ایک کاش نام سی 100 مرتبہ تصویر چک درود تاں چکمن ان پہ ہے، یہ تصور کریں گے، ایک کاش نام سی یجوا مجی جی نو فیاغ رکات چنگے اس پہ سے چکمن ان پہ ہے، تمنا کریں گے۔ اسی لئے قرآن نے کہا ہے یوم الحسرت، ندامت اور پشیمانی کا دن، ایک کاش میں نے نیک عمل کیا ہوتا، ایک کاش یار 26 رمضان کا روزہ میں رکھ لیا ہوتا، یہ تمنا کریں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ کے ساتھ ایک نہیں 40 درجہ انسان کا بلند کرے گا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ماہ مبارک رمضان میں روز رکھے، یہ آج کا کل والا عمل، اور عمل آگے ہمیشہ جب بھی موقع ملے یہ عمل کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب خداوند متعال ہمیں عطا کرے گا۔ بلند آواز سے درود پر محمد آل محمد۔
آج والا ایک نیا عمل ہے جی، نیا عمل یہ عمل بھی بہت مؤثر ہے، بہت زیادہ مؤثر ہے، لیکن اس کو بھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو یہ لکھ کے دوں گا۔ صبح کی نماز کے بعد ہم نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر۔ کہتے جو شخص صبح کی نماز کے بعد یہ ذکر، شام کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ ذکر کرے گا تو خداوند متعال اس کو 1000 قسم کے آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور 1000 آفتوں میں سے سب سے آسان کیا ہے کہ مرگ مفاجت، اچانک موت آنے والی بیماری، اس سے خدا محفوظ رکھے گا۔ یہ ذکر ہے، ہمیشہ پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے، بلکہ امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ اللہ کے ذات نے سمجھا مولانا ایسے عمل تھا میں یہاں چلتا ہوں عمل میں گندے کچا جدا دی عمل کن اگر نئے مدرسوں میں ادار افسوس سے خوزوں گئی نو لو چوغائن جدا یا عمر سو بندو سباب درین دو بدلو یو حالا زرکان جسو سے بندہان تو گا عارف چل دانے تو یا میتھو موتھو تولے فرشتوں گا اونگو بیو میں جو میں نے مزے سے جو میں اعتکاف دکسنا ہے سعید پولتریس یا چنا دونوں کو جامنگی سو اعتکاف دک سے صبح سے خدای فرشتوں عمر یاسر نال تو عمر یاسر درین دے اگر میں نے ذکر سے غدان التنکن سو سکونے بڑی تو غد منگل سے مزے سے جو انتہائی اثر جو دے اور دی عمل کو نالا نری دے یا جو دے تو منا جو معصومین کلام اور قرآن آیتی با اللہ تاثیر جو دے انتہائی مؤثر عمل جو وانا دی اشن اثر جدا وانا دی عمل کن اتان سے اتوک بس زیر جدا عملیات انو انسان لا مدار وقت لگائے گا میں جدا سنگا وہاں سے جدا اتان سمجھ تو کیا کو گا یا کرے اس تصویر کو دیکھو یا تم کو لازم دے بہن جو ٹھیک ٹھاک محنت سے لست سے سباق سے جو درس تدریس سے تمہارا جو جیسے بھی میں درس پر یار سمجھ جدا یا کو جو میں درس پر تحریر آپ اپنے جو اور کبھی بھی نام ان سے دے جو تحریر بس میں گالا اچھے سے گوئے میں یہ تو اتالا دولة جدا بس افتاری انتظام دیانا دیا جاتا ہوں وانا نگی مطلب دو من کے اتان چو گنگما یا غاتا اپی سوسر چو مل چی دوسرے تصویر سی انتو وانا اسی من عمل پر چین دو من جو ننگ لسکن سے بین جو جاڑو برتن سے بین جو ننگ بہترین سسٹم کو گفی پر گیا اللہ میں سے بین مولانا ایتے خدمت بول صحابیت جیسے ایشن خدمت بھی جدا لیکن دیکھا دی ذکر کن سے زیر من جدا لیکن ایشن تاثیر جدا بہت زیادہ تاثیر ہے ما يلا عملت كاتشاف شري جاو زي بيدام جد تحت مشاهد جد ما مشهد هنا لوس النجف جو وقال جدا نجف هنا جو لوس مشهد جو وقال حالانکہ یہ 14 سے جدا لمبا سے کم 2 گھنٹے جہاز نہیں ملتا جی تن بنا جہاز کولا جو سے جھٹکا چ کو جدا دے مننا 30 سیکنڈ وہاں ڈائریکٹ تو رکھو جو ایرانوں کا مدلتا عراقوں سے فریاد چا سو یا حسین چو یا علی کو فریاد چا هذا اللي استنق ملتي والناس جم سمجھ میں جدا تو قال عمل بغائی میں نہیں جو کچا زي في التايتان لا هذه مخصوص عمل ني سمي مت دیتا زي دو کہتے نہیں دوسرے نہیں عمل جواب تو یہ جدا عمل جواب دینے جو کہ دے تاثیر کو ساتھ یا پیسہ کہ تاثیر زیادہ ہو جائے عمل جواب دینے جدا کہ ساتھ یا نانو کے تاثیر کو زیادہ ہو جدا لیکن دیو تو حدیث جدا حدیث جامعین میں نجو فند ايشن اثر جدون عمل چ چل دے سنگا جہاز ان کو اقلا یہ جو کچا وہاں سے جہاز بگت بدل میں سن کراچی جو گیا تو وہاں جہاز میں کراچی باب دے دے من سفر میں میں جو وہاں 1000 درود تامن وہاں سے 1000 درود 14000 1000 میں 14000 درود 1000 ہر معصوم نے ہدیہ بھی ایک 14 معصوم تو میں چاہتا چاہے جو معصوم 14 معصوم جدا 14 معصوم نے ایک 1000 ہدیہ بھیج دو چھوٹ ٹکر نہیں چاہیے کا یا مثال کہتا ٹکر نیت پہ یاد ہو جو میں کربلا گوشنی دیا سن خوش نصیب چیز کربلا گوشنی میں جو میں نے دوسرے وہاں سے ایک ہفتہ مگوا یا والا درسائی بندو جدا وہاں دے میں تمنا جو میں کربلا تھوڑ چک درے دری وہاں نیت بھیج دے 14000 درود تو جو اذا زر یا عمل پر بے تو مولانا سے لمحہ چلتا چلتا
ضرور تھا من خدا مستقبل الاسباب غیب اللہ مکفل من جانا گا جو دے عمل پر چک عمل بدے نے نام سے مشکل سے مسائل سے 14000 درود جو اب 14000 درود کو عمومی ذکر سے پہلے نہ سبب بیان ہے سبب بدو جو کہ جہاں جو ایک ہزار معصوم لہدیہ بنچے درود تاوجد ہے وانا میں لے مسلمان جو لے مسلمان مثال میں ضرورت میں جو ہے یا نیت بس جو ماسی 14000 درود تنگ دین 1000 پنگاسی ہدیہ بیت یہ جو معصوم رہ رہا دو عمل ہیں جو ہے دری تو ہے جمعرات میں جو دی جمعرات دن منا عمل کو کہاں سے ثواب اللہ سننا جو درود جو پر درود کی فضیلت نہیں زیادہ بیان میں جو صلوات قسم محمد علیہ دوسرا گھچا والا روایت میں جو ہے شب جمعی جگہ مستحب اعمال کو لینا عمل ادا اور اس نام ہے جو شور جو ہے نا ہاں اچھا اچھا چلے چلے اللہم صلی اللہ اچھا جی آج چونکہ شب جمعہ کی رات ہے تو روایات ہے شب جمعہ کے ابھی مفاتی میں آپ پڑھنے والے پڑھ لیں شب جمعہ کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل 1000 درود پڑھنا ہے آل محمد کے اوپر 1000 نہیں پڑھ سکتا تو ایک تسبیح ضرور پڑھیں ایک تسبیح ابھی یہاں سے گھر پہنچنے تک اور اس تسبیح کو ہدیہ کریں اپنے والدین کے لیے آج میں یعنی اگر ہو سکے تو 1000 پڑھ لیں ہاں اس سے بڑھ کے کوئی بڑی بات نہیں زیادہ وقت بھی لے زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے گھنٹہ کا کام ہے اور چلتے پھرتے وہ پڑھ سکتے ہیں تو 1000 درود پڑھنا شب جمعہ کی مستحب اعمال میں سے ہے اور آپ 1000 نہ پڑھیں 100 پڑھ لیں اور 100 تو لازمی پڑھنا ہے دیکھو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں 100 دفعہ آج ضرور پڑھنی ہے اور 100 دفعہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کے حدیث ہے نا جو ایک دفعہ مجھ اور میری آل کے اوپر درود پڑے گا پروردگار عالم اس کے 60 حاجت پوری کریں گے 30 دنیاوی حاجت پوری کریں گے 30 اخروی حاجت پوری کریں گے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے اوپر اور آج کی رات چونکہ شب جمعہ کی رات ہے یہ شب جمعہ کے اعمال میں شامل ہے تو اب عمل کا بھی ثواب ملے گا درود کا بھی ثواب ملے گا رمضان کا بھی ثواب ملے گا اور شب جمعہ کے رات آسمان سے فرشتے نکل آتے ہیں اترتے ہیں زمین پر اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کاغذ اور چاندنی کے قلم ہوتا ہے اور جو بھی محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھتے ہیں آج کی رات سے اور ان کو ڈیوٹی کل دوپہر کے اذان تک ہے جمعے کے دن کے اذان تک ہے اور وہ لوگ پوری روز زمین کے اوپر پھرتے ہیں گھومتے ہیں جہاں پر بھی جو بھی شخص ایک مرتبہ آل محمد کے اوپر درود پڑھے 1000 مرتبہ پڑھے وہ خوش نصیب ملک اس درود کو سونے کے کاغذ چاندنی کے قلم پر لکھ کر عالم ملکوت کی طرف لے جاتے ہیں جب عرصے محشر میں حساب کتاب کا وقت ہوگا پریشان حال مولانا یوسف کا جو عمل ہے وہ مکمل زیرو ہے پریشان ہے پروردگار میری مغفرت فرما اتنے میں فرشتے آئے گا ادھر سے سونے کے کاغذ اور چاندی کے قلم لے کے سونا دیکھتے ہی مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے یار ادھر سونے کے کاغذ کے اوپر لے کر تو شب جمعہ کے رات سونے کے کاغذ اور چاندی کے قلم پر لکھ کر درود کا ثواب پروردگار عالم لے کر جاتے ہیں یہ ایک عمل ہو گیا جدا ہے اب ایک عمل آپ کو پہلے بھی بتایا ہے وہ عمل کیا ہے یاد ہے کسی کو یا پھر بھی وہ بھی بلا دیا جو وہ تو گزر گیا عمل سلوات والا عمل احسان امام محمد تقی ہدیہ کر کے امام محمد تقی کو ہدیہ کر کے 1000 درود پڑھنی ہے کوئی ٹکرا حاجت رکھ کے یہ ایک عمل بتایا تھا آپ کو ابھی ایک مختصر عمل انتہائی زود اثر عمل ہے وہ عمل کر رہے جی آپ نے ہدیہ کرنی ہے 14 مرتبہ درود پڑھنا ہے مثال کے طور پر فوری ضرورت کے لیے نا پریشان حال آپ کچھ فوری چیز آپ کو ضرورت ہے دل بہت زیادہ تڑپ رہا ہے پریشان ہے کچھ حل نہیں مل رہا ہے مسئلے کا تو یہ عمل کرو اس وقت یہ عمل کرو ایک عمل پرسوں بھی بتایا جاتا ہے ایک عمل یہ ہے کہ فوراً مشکل حل ہونے کے لیے 14 مرتبہ ام البنین کے لیے سورہ کوثر کو ہدیہ کرو یہ بتایا جائے وہ بھی بلا دیا میرے خیال سے ہاں ٹھیک ابھی یہ عمل ہے 14 مرتبہ پڑھنی ہے نیت یہ کرنی میں 14 مرتبہ اس مشکل کے لیے مثال کے طور پر کوئی مشکل مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کوئی کسی نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا کربلا کی ویزا کے لیے لیکن بیچ میں اتوار کے کوئی ایشو یا کوئی آ کے ویزا نہیں مل رہا ہے ابھی آج کل دعا کرو مولا کے زواروں کے لیے کافی زیادہ چونکہ ہمارے جو کام کرنے والے سارے پاکستان کے لڑکے وہاں
عراق میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پاسپورٹ بھی چھوڑ کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو زوار کے لیے مشکلات کی وہ پاکستانی کے لیے۔ مثال میرا نام یوسف ہے اور والد کا نام غلام حسین ہے، اگر کوئی اور بھی ہو، یوسف بھی ہو، والد کا نام غلام حسین ہو، تو عراق گورنمنٹ نے سسٹم بنایا ہے ان کو پھینک دو، چونکہ یہ پہلے آیا ہوا ہو۔ اس طریقے سے کتنے لوگوں کے نام ایک ہی ہو جاتے ہیں، والدین کا بھی نام ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے پاکستانی زوار کے لیے مشکلات کیا ہوا ہے۔ تو یہ عمل ابھی یہاں ادھر سے پہلے کیا ہے، 40 سے پہلے کوئی مومن معذور تھا، یہاں سے نیت کر کے آئے تھے، ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد اندر نجف ایئرپورٹ سے اندر جانے نہیں دیا اس کو۔ کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، کوئی شیخ نے رابطہ کیا، کوئی آپ لوگ کوئی بڑے لیول پہ کوئی سوچ لگاؤ، ہم لوگ گئے وہیں پر۔ اب عراق کے اندر اس آبا امامے کی بہت زیادہ عزت ہے۔ جانے کے بعد ہم وہاں جانے کے بعد افسر آ گیا، ان افسر نے کہا کہ آغا صاحب ہم مجبور ہے، ہمیں آگے سے گورنمنٹ نے پاکستانی کے لیے سختی کا حکم دیا ہوا ہے، ابھی جو بھی پاکستان والے آتے ہیں تو ان کے پاکستانی ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ لیتے ہیں، کیوں؟ ہم لوگوں کے اپنے عمل کی وجہ سے یہ ساری چیزیں۔ تو اس وقت پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، جو ہمارے جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے فریاد کر کے رو رہے تھے، کہا یار خدا کی ذرا آپ کو دوبارہ بلائیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے مسائل ہیں، تو فوری جب مشکلات ہوگا تو 14 مرتبہ درود پڑھنی ہے، 14 مرتبہ میں سے 13 پڑھنی ہے، 13 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 13 پڑھنے کے بعد 14 والا اس وقت پڑھنا ہے جب آپ کا مشکل حل ہو۔ آپ نے مثال کوئی مشکل ہے، نیت کرنی ہے بھئی میں اس مشکل سے نکلنے کے لیے 14 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد، شروع ہو گیا جی، 13 پہ رکنا ہے۔ 13 پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، کب؟ جب میری مشکل حل ہو جائے۔ یہ عمل امام موسیٰ کاظم سے ہدیہ کر کے میں 14 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اب یہ مشکل حل ہو جائیں گے تو 13 میں ابھی پڑھتا ہوں، ایک مشکل کے حل ہو جانے کے بعد پڑھتا ہوں، وہ فوراً وہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آل محمد کے اوپر درود پڑھنے کی آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے تو دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور درود بھی پڑھے گا، ہمارے حق میں بھی دعا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم اقض حوائجنا الشرعیہ وظاہریۃ وباطنیہ وجزئیۃ